نے خواب دیکھا اور اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے خواب کو ہی اللہ کی طرف سے خواب مان کر اسی کو لاگو کر دیا، نافذ کر دیا کہ آج کے بعد ہر اذان کے وقت، نماز کے وقت یہ اذان ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں بھی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ نماز سے پہلے ارے بھائی جب لوگوں کو بلانا ہی ہے، آپ کسی سے بھی کھڑا کر کے پوچھو اچھا بتاؤ اذان کیوں ہوتی ہے، تو آدمی کہے گا کہ نماز کے لیے، تاکہ پتہ چل گیا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسی لیے تو اذان ہوتی ہے۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ آج تو بھری ہے، پتہ چل جائے گا جواب کم ہو گئی، گوگل میں تلاش کریے، آپ کو آپ کے ڈسٹرکٹ مانسا کا پورا آپ کے گوگل پہ سرچ کریں گے تو آ جائے گا ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، مغرب کتنے بجے، عشاء کتنے بجے، فجر کتنے بجے۔ آج اذان کی کیسے ہے؟ اگر نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے اس کا وقت بتانے کے لیے، تو وقت کے لیے تو آج کل گوگل بتلا رہا ہے کہ ظہر کا یہ وقت، عصر کا یہ وقت، مغرب کا یہ وقت، عشاء کا یہ وقت، فجر کا یہ وقت۔ نہیں، کچھ اور سوچو۔ اور سنو، اگر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان اگر دی جاتی تو حی علی الصلاۃ کا لفظ پہلے آنا چاہیے۔ حی علی الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ آؤ نماز کے لیے۔ لیکن حی علی الصلاۃ پہلے نہیں کہا جا رہا ہے، پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس جملے کا نماز سے کیا کنیکشن ہے ذرا بتائیں؟ بھائی نماز میں تو ویسے ہی آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، کہتا کہ نہیں کہتا؟ میں تھوڑی سی اسپیڈ سلو کر رہا ہوں تاکہ آپ ذہن میں بٹھا سکوں۔ ابھی تیز اسپیڈ میں بولوں گا تو آدھی باتیں دماغ میں آئیں گی اور آدھی بدل جائیں گی۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑا دماغ لگاؤ، اس اللہ اکبر کا نماز سے کیا کنیکشن ہے؟ نماز میں تو آدمی ویسے ہی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، پھر اذان میں اللہ اکبر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل میں نے بتایا تھا جب مؤذن کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ یہ مؤذن کے ساتھ ساتھ عوام کو، پبلک کو، رعایا کو، مسلمانوں کو یہ جملے اس لیے دہرانے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح مؤذن اللہ کو سب سے بڑا مان رہا ہے، تم بھی اللہ کو سب سے بڑا۔ اب اللہ کو سب سے بڑا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کو ایک بار نہیں دو بار کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد یہ جملے پھر کہے جا رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں غور سے سن لو، اگر تم نے نہ سنا ہو پھر سے سن لو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے زمین کے سینے کو چیر کر، زمین کی چھاتی کو چیر کر اس میں دانا ڈالنے والے، دھان بونے والے، گیہوں بونے والے، جو بونے والے، گنا بونے والے، ہل چلانے والے، تیرے کانوں میں یہ آواز جا رہی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب تو اپنے دل سے فیصلہ کر کے اللہ سب سے بڑا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو تو اپنی کھیتی کرنا چھوڑ دے، اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو تو
زمین کی چھاتی چیر کر اس میں دانا ڈالنا چھوڑ دے. اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو تو ہل چلانا چھوڑ دے. اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو چائے کی دکان بند کر دے. اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو اپنے کرانہ مرچنٹ کی دکان کو تو بند کر دے. اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو اے موبائل کی دکانوں پر بیٹھنے والوں موبائل کی دکان بند کر دو. کپڑا بیچنے والوں کپڑا بیچنا بند کر دو. آئے اپنے بزنس کرنے والوں اپنے بزنس کو بند کر دو. اپنے کاروبار چلانے والوں کاروبار بند کر دو. اگر تم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو تم اللہ کے گھر کی طرف جاؤ. اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو تم اس بات کا ثبوت دو کہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں. ہم چھوٹے ہماری دکان چھوٹی ہے ہمارا کاروبار چھوٹا ہے ہمارا بزنس چھوٹا ہے ہمارا کھیت چھوٹا ہے. اگر اس اذان کے لفظ کو اللہ اکبر کو سننے کے بعد بھی اگر تو دکان پہ بیٹھا رہا اگر تو کھیت جوتتا رہا اگر تو کپڑا بیچتا رہا مسجد کی طرف نہیں گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ کو سب سے بڑا نہیں مانا. تو نے اپنی دکان کو اللہ سے بڑا مانا. تو نے اپنے کھیت کو اللہ سے بڑا مانا. تو نے اپنے کاروبار کو اللہ سے بڑا مانا. تو نے ہل چلانے کو اللہ سے بڑا مانا. تو نے کرانہ کی دکان کو سب سے بڑا مانا. تو نے اپنے گھر کو سب سے بڑا جانا. تو نے اپنے بیوی اور بچوں کو اللہ سے بڑا جانا. اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے اس لیے اکبر کہا. اذان میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ کبیر اللہ بڑا ہے. کبیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بڑا. عظیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بڑا. یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ عظیم اللہ بڑا ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ کبیر اللہ بڑا ہے. لیکن جب کبیر کہا جا رہا ہے نہ عظیم کہا جا رہا ہے بلکہ اکبر کہا جا رہا ہے جس کا معنی ہوتا سب سے بڑا. اللہ اکبر اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تمہاری دکانوں سے تمہارے مکانوں سے تمہارے کھیتوں سے تمہارے بزنس سے تمہارے آفسوں سے تمہاری سرکاری نوکریوں سے سب سے بڑا ہے اللہ. مولانا صاحب جس آدمی کے یہاں کام کرتے ہیں وہ ہمیں چھٹی نہیں دیتا ہے. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہم گھر پہ آنے کے بعد پھر ہم صبح سے لے کے شام تک کی نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. سن لو ہر وہ بزنس ہر وہ سروس ہر وہ نوکری اسلام کی نظر میں اور شریعت میں حرام ہے جو آپ کو آپ کے نماز کے وقت میں آپ کو نماز پڑھنے سے روکتی ہے. اسلام کی نظر میں وہ نوکری حرام ہے. اسلام کی دೃಷ್ಟಿ میں وہ سروس حرام ہے. شریعت کی روشنی میں وہ گورنمنٹ کی جاب بھی وہ بھی حرام ہے. اگر کوئی سرکاری سروس یا پرائیویٹ جاب اگر آپ کو آپ کے اول وقت میں یا آپ کو نماز کے اوقات میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو آپ کے لیے وہ سروس حرام ہے وہ نوکری حرام ہے وہ کاروبار حرام ہے جو آپ کو نماز کے وقت میں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. وہ کمائی بھی حرام ہے اور وہ بزنس بھی حرام ہے. اب مت پوچھنا مولانا صاحب فلاں جگہ نوکری کرنا جائز ہے ناجائز اس جملے میں سب آ گیا. ہر وہ بزنس ہر وہ سروس ہر وہ جاب حرام ہے اذان کے وقت نماز کے وقت جس سے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہو یا آپ جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو حرام. دکان پر زیادہ کسٹمر آئے بھیڑ لگی ہے لیکن اذان کی آواز آ رہی ہے تو آپ کو کسٹمر کو چھوڑنا پڑے گا اور نماز کے لیے جانا پڑے گا. کیونکہ اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھ لو نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو وقت پہ پڑھو اس کے اصول پر پڑھو اس کے ضابطوں پر پڑھو نبی کے طریقے پر پڑھو اور نبی نے جو وقت بتایا اس وقت پر پڑھو. بعد میں تو پڑھ ہی لو گے شام کو ہٹی بھی پڑھ لو گے. نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اور نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ جیسی اذان ہوئی بند کرو دکان اور جاؤ نماز پڑھنے کے لیے چاہے 20 کسٹمر ہی تمہاری دکان پر ہو. یہ ہے نماز. صاحب بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. پھر تو آپ نے کاروبار کو بڑا سمجھ لیا پھر تو آپ نے دکان کو بڑا سمجھ لیا پھر آپ نے اللہ کو بڑا سمجھا